السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی کتاب عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق، اس کتاب کو الحمدللہ ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور اس کتاب میں جو سب سے پہلا درس گزرا وہ یہ تھا کہ انسان ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو جنہیں وہ نمازوں میں پڑھتا ہے ان کی صحیح قراءت سیکھے اور ان کا مختصر معنی اور مفہوم اپنے ذہن میں رکھے۔ تو ہم نے ان چھوٹی صورتوں کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا، اور ان میں سب سے پہلے اس سے پہلے والی مجلس میں سورۃ الفاتحہ پر ہماری گفتگو ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کی مختصر انداز میں آپ کے سامنے تفسیر پیش کی گئی۔ اس کے بعد جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سورہ زلزال سے لے کر کے سورۃ الناس تک یہ جتنی صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کا معنی اور مفہوم اور ان کی صحیح تلاوت یہ سیکھنا ضروری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ سورۃ الناس سے شروع کریں گے، یعنی الٹی طرف سے، اور پھر اسی طرف سے آگے بڑھتے بڑھتے سورہ زلزال تک پہنچیں گے۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو جو ہے وہ سورۃ الناس کے تعلق سے بنیادی طور پہ ہوگی، اور کچھ باتیں سورہ فلق کے تعلق سے بھی انشاءاللہ آنے والی ہیں۔ یعنی آج کا درس اور اس کے بعد والا درس سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تفسیر اور تشریح میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ یہ جو دونوں صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مسلمانوں کو بلکہ بچوں کو بھی یہ دونوں صورتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن یہ صورتیں جتنی آسان ہیں اتنی ہی اہم بھی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں بہت آسان ہیں لیکن بڑی اہم صورتیں ہیں۔ سنت میں یعنی حدیث میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں صورتوں کا ایک نام معروف تھا، اور وہ نام تھا معوذتین یا معوذتان۔ معوذہ کہتے ہیں پناہ دینے والی چیز، تو یہ دو صورتیں ہیں، اس لیے معوذتان یعنی دو پناہ دینے والی صورتیں، ایسی صورتیں جن کو پڑھ کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں مدنی صورتیں ہیں۔ اس سے پہلے میں نے مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں بیان کیا تھا۔ وہ صورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے، وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں، یعنی یہ کب نازل ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اور یہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، اور یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے۔ اس تعلق سے چند ضروری باتیں ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی گفتگو کریں گے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے، یہ یہودی جو تھا، اس نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، آپ تشریف لائے، اور آپ نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، اور فلاں انسان نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے۔
وہ انسان یہودی انسان تھا، جیسا کہ اس روایت میں صراحت ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی، یہ بتلایا کہ اس یہودی نے جادو کیسے کیا ہے، اور جادو کرنے کے بعد اس نے جادو کیے ہوئے اس سامان کو کہاں رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر کے بال ہیں اور آپ جس کنگھی کو استعمال کرتے تھے اس کنگھی کا کچھ اس کنگھی کے کچھ دانت، ان دونوں چیزوں کو لے کر کے کسی یہودی نے ان دونوں چیزوں کا استعمال کیا اور ان دونوں چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا۔ اور وہ جادو در حقیقت اس نے کیا کیا، کوئی چیز بنائی اور اس میں اس نے سوئی چبھو دیا اور بہت ساری گرہیں اس نے لگا دی، نوٹس، جیسا کہ سورہ فلق میں بھی اس کا انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا تذکرہ آئے گا کہ عام طور سے جو جادو کیا جاتا ہے وہ نوٹس لگا کر کے کیا جاتا ہے۔ تو اس یہودی نے بھی ایسا ہی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور بتلایا کہ فلاں آدمی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے اور ایسے ایسے جادو کیا ہے، اور جادو کر کے اس نے وہ سامان جو ہے فلاں کنویں کے اندر گاڑ دیا، فلاں کنویں میں ڈال دیا۔ وہ سوکھا کنواں تھا، غیر مستعمل کنواں تھا، تو جہاں پانی نہیں ہے وہاں انسان کہاں بھٹکنے جائے گا، ویران کنواں ہے، وہاں کوئی آنے جانے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اس کنویں کو ویران پا کر وہاں اس نے وہ جو جادو کیا ہوا سامان ہے اس کو وہاں ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ گئے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ جب آپ جائیں اور اس میں جو گرہیں بندھی ہوئی ہیں ان گرہوں کو آپ کھولیں، تو ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک آیت کر کے آپ تلاوت کرتے جائیں۔ اور اگر آپ غور کیجئے گا تو سورہ فلق اور سورہ ناس میں جتنی آیتیں ہیں ان کی کل تعداد 11 ہے، اور وہ جو گرہیں تھیں وہ بھی 11 تھیں، وہ جو گرہیں تھیں نا نوٹس وہ 11 گرہیں تھیں، جیسا کہ علماء نے صراحت کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایک آیت پڑھی اور ان تمام گرہوں کو کھول دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا کہ مجھے بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا تھا اور اب مجھے آزادی ملی ہے، اب مجھے آزادی ملی۔ تو یہ جادو کا اثر ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے یہ روایت صحیح ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ہونا، اس تعلق سے کئی روایات موجود ہیں، اور کئی صحابہ حتیٰ کہ صحابیات ان روایات کو اور ان احادیث کو نقل کرنے والے اور والیاں ہیں۔ چنانچہ اس بات پر ایمان لانا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور جو لوگ اس کی نفی کرتے ہیں یا جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جواب کے طور پر یہ تمام روایات اور یہ تمام احادیث موجود ہیں۔ لیکن کچھ جوابات ایسے ہیں جو منطقی جوابات ہیں۔ انسان جب بہت زیادہ دماغ کا استعمال کرتا ہے تو نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ اس کے سامنے عقلی دلائل بھی پیش کیے جائے، کیونکہ وہ عقل کا استعمال کر رہا ہے، تو عقل کو نقل سے تو توڑنا ہی ہے اور نقل کو فوقیت دینی ہے عقل پر، لیکن کبھی کبھی عقل کو عقل سے بھی توڑ دیا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں، اصل میں اعتراض کیا ہے کچھ لوگوں کا، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو نہیں کیا گیا، انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہی بات تو مشرکین کہتے تھے، قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا، مشرکین مکہ یہی الزام لگاتے تھے کہ یہ محمد اس پر تو جادو کر دیا گیا ہے، یہ جادو اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، اسی لیے یہ آل فال بکتا ہے، الٹی سیدھی گفتگو کرتا ہے، عجیب و غریب بات بیان کرتا ہے، یہ جادو کا اثر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں کیا گیا ہے نا۔ اگر ہم ان تمام روایات کو مان لیں تو مشرکین کی بات سچ ہو جائے گی، مشرکین کی بات سچ ہو جائے گی، اور اگر مشرکین کی بات سچ ہو گئی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نے جو دین پیش کیا ہے وہ دین جادو کا اثر ہے، جادو کا نتیجہ ہے کہ نہیں؟ یہ اعتراض ہے ان لوگوں کا۔ اس اعتراض کا جو عقلی جواب علماء نے دیا ہے ان میں سے ایک جواب تو یہ ہے کہ
یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ بات مشرکین کی بات تھی، یہ الزام مشرکین کی جانب سے لگایا جاتا تھا۔ کہاں کے مشرک؟ مدینہ کے نہیں، مکہ کے مشرک۔ مکہ کے جو مشرک ہیں وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محمد ہے یہ اصل میں ان کے اوپر جادو کر دیا گیا، تو یہ عجیب و غریب بات بکتا ہے۔ جبکہ ہم نے جو روایات پیش کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کے تعلق سے، وہ یہ بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو مدینے میں کیا گیا تھا، مکے میں نہیں کیا گیا تھا، اور جادو کرنے والا کوئی مشرک نہیں تھا مکے کا، بلکہ یہودی تھا، اور یہودی مدینے میں موجود تھے، مکے میں یہودی نہیں رہتے تھے۔ چنانچہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو ہمارا اس بات کو تسلیم کرنا کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا مشرکین کی بات کو تسلیم کرنا نہیں قرار پائے گا، کیونکہ مشرکین تو مکی دور میں کہا کرتے تھے، پھر وہ مکی دور ختم ہو گیا، پھر مدینہ آپ تشریف لے آئے اور اسلام کو، مسلمانوں کو طاقت اور قوت عطا کی گئی اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی یہودی نے جادو کر دیا۔ تو ایک آپ کا یہ جو اعتراض تھا کہ مشرکین کی بات سچ ہو جائے گی، ان کی بات تو سچ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو مدینے میں ایسی کوئی بات کہا ہی نہیں کرتے تھے۔ اچھا، دوسرا جو بہت بڑا اعتراض ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو دین خطرے میں پڑ جائے گا، شریعت خطرے میں پڑ جائے گی، کہ ایک جادو کیے ہوئے انسان سے ہم دین کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہیں، اور یہ جو جادو ہوا ہے آپ پر، اس جادو کو آپ ایک طرح کی بیماری سمجھ لیجئے۔ جس طریقے سے دیگر بیماریاں ہوا کرتی ہیں اسی طریقے پر جادو ایک قسم کی بیماری ہے، اور ایک تو یہ کہ بیماری ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، لہذا اگر اس بیماری کا اثر ہوگا بھی تو آپ کی دنیاوی زندگی پر ہوگا، دنیاوی معاملات میں ہوگا، دینی معاملات میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری، دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے لے رکھی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ دین ہمارا خطرے میں ہے، کیونکہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے، اور یہ جادو زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ جتنے بھی جادو دنیا میں ہوتے ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی جادو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جادو سے جو نقصان ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی اجازت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جادو کو اللہ رب العالمین نے نقصان کا سبب بنایا ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو اس سبب کے ہوتے ہوئے بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، اس بات کو تسلیم کر لینے میں یہ تمام لوازمات، یہ تمام باتیں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اعتراض کرنے والے جو بات پیش کرتے ہیں، یہ تمام باتیں لازم نہیں آتی ہیں۔ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اس لیے کہ صحیح احادیث میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جان لیا کہ ان صورتوں کا نزول کس وقت ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا اس وقت ان صورتوں کا نزول ہوا، اور ان صورتوں یعنی ان دونوں صورتوں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں میں انسان کو یہ طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے حفاظت کی دعا کیسے مانگے۔ ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرتے تھے، اپنے الفاظ میں، عربی زبان، اپنے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں صورتوں کو نازل کر دیا، سورہ فلق اور سورہ ناس، جن کو معوذتان کہا گیا، یعنی دو پناہ دینے والی صورتیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ ترک کر دیے، چھوڑ دیے، اور ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں صورتوں کو پناہ مانگنے کے لیے اختیار کر لیا، لازم پکڑ لیا۔ چنانچہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ جاتے، سونے کا ارادہ کرتے، تو معوذتان اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، ان تینوں سورتوں کو تلاوت کرتے، اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں میں تھک تھکاتے، پھونکتے نہیں بلکہ ایسی پھونک جس میں ہلکی سی تھوک ہو، اس کو تھک تھکانا کہتے ہیں، نفس۔ تو اپنے دونوں ہاتھوں میں آپ تھک تھکاتے، اور اس کے بعد اپنے پورے جسم پر اس کو پھیر لیتے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا، کیونکہ یہ دونوں صورتیں اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص، ان تینوں صورتوں کی فضیلت یہ ہے کہ یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ انسان کو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں لے جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص بھی انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ یہ تینوں صورتیں بڑی عظیم صورتیں ہیں، اور ان تینوں صورتوں کی ہر انسان کو ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان محفوظ ہونا چاہتا ہے، اور دنیا میں فتنے بہت ہیں، اور دنیا میں شر برائی بہت ہے، ان تمام شر سے اور ان تمام برائی سے بچنا ہے ہر انسان کو۔ ان تمام برائیوں سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ سکھلایا ہے، اور اللہ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی۔ اس تمہید کے بعد اب آئیے سورۃ الناس کی ایک ایک آیت کی مختصر تشریح یا معنی اور مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس کی تفسیر بیان کی جا چکی، اور ہر سورہ سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ قرآن مجید میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ بسم اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ البتہ یہ تمام مقامات، یعنی ہر سورہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، سوائے ایک سورہ کے، ہر جگہ وہ بسم اللہ اس سورہ کا حصہ نہیں ہے، اس سورہ کا حصہ نہیں ہے۔ جب آیت کا شمار کیا جائے گا تو بسم اللہ کو چھوڑ کر کے شمار کیا جائے گا۔ اور بسم اللہ کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہو جائے کہ اب ایک سورہ مکمل ہو چکی ہے، دوسری سورہ شروع ہو چکی ہے، ورنہ آپ کیسے سمجھیں گے، ہے نا؟ اور ہم بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں، جب بسم اللہ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک سورہ کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ بسم اللہ کے نازل کرنے کا مقصد ہے، اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ انسان ایک نئی بات جب شروع کرے تو اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرے۔ بہرحال اس کے بعد سورۃ الناس کی پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ قل یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی جو شروعات کی ہے وہ قل سے کی ہے نا؟ قل سے کی۔ ہم جب کہتے ہیں تو ہم بھی قل ہی سے شروعات کرتے ہیں، جبکہ اصل جو دعا شروع ہو رہی ہے وہ اعوذ سے شروع ہو رہی ہے، اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ہے نا؟ دعا تو اعوذ سے شروع ہو رہی ہے، لیکن سورہ کی شروعات ہوتی ہے قل سے۔ ایسا کیوں؟ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے نا؟ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان صورتوں کو کلام فرمایا تو اللہ رب العالمین نے قل کے ذریعے سے ان صورتوں کی ابتدا کی، کیونکہ اللہ رب العالمین کو پناہ مانگنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے، تو اللہ نے کہا قل، آپ کہیے۔ اللہ تو کسی کی پناہ میں نہیں آنا چاہتا، اور اللہ کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پناہ دینے والا ہے، اس لیے سورہ کی شروعات اعوذ سے نہیں ہوئی، اعوذ سے سورہ کی شروعات نہیں ہوئی، ورنہ اگر اعوذ سے شروعات ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہوتا کہ اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کو کس کی پناہ کی ضرورت ہے؟ اور اللہ ہی تو رب ہے نا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کلام فرمایا تو کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا یہ ثبوت ہے کہ جیسے یہ سورہ نازل ہوئی آپ نے ویسے ہی نقل کر دیا، قل کو حذف نہیں کیا کہ بھائی یہاں سے معنی شروع ہو رہا ہے وہاں سے معنی شروع ہو رہا ہے حذف کر دیا جائے، آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ امانت داری کا آپ نے ثبوت دیا، اور مکمل جیسے من و عن جو سورہ نازل ہوئی تھی، جہاں سے شروعات ہوئی تھی وہیں سے آپ نے شروعات کی اور امت تک پہنچا دیا۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ میں آتا ہوں میں
لوگوں کے رب کی. رب کے بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے نا سورۃ الفاتحہ کی شرح میں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا تذکرہ ہے کہ انسان بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ لوگوں کا رب، انسانوں کا رب اللہ رب العالمین ہے. گویا اس میں توحید ربوبیت کو بیان کیا گیا ہے. توحید ربوبیت یعنی اللہ کو رب ہونے میں ایک اکیلا ماننا، اللہ کو رب ہونے میں بالکل تنہا تسلیم کرنا، یہ توحید ربوبیت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قل اعوذ برب الناس کیوں کہا؟ قل اعوذ برب الحیوان کیوں نہیں کہا؟ یا قل اعوذ برب اسی طریقے پر قل اعوذ برب الحجر والجبال کیوں نہیں کہا؟ ہے نا، اللہ رب العالمین تو تمام چیزوں کا رب ہے. پہاڑ کا بھی رب ہے، پتھر کا بھی رب ہے، پیڑ پودوں کا بھی رب ہے، جنات کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قل اعوذ برب الناس کہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی. لوگوں کا تذکرہ، انسانوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس کی ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات میں کسی کے اندر اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ رب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. رب ہونے میں اختلاف جو پایا جاتا ہے صرف انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ انسانوں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو بارش برسانے کا کام کسی اور کو سونپ دیتے ہیں، رزق دینے کا کام کسی اور کو سونپ دیتے ہیں، اولاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے جا کر کے مانگتے ہیں کہ نہیں؟ اور سورج اور چاند کو نکالنا ڈبانا چھوڑ دیجئے، سورج اور چاند ہی کو رب مان لیتے ہیں. یہ صرف انسانوں میں، یہ صرف انسانوں میں، جانوروں میں یہ نہیں ہے. آپ یاد کیجئے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. ہدہد جو آپ کے سر کے اوپر رہا کرتا تھا وہ غائب ہو گیا. تو جب واپس آیا تو کیا خبر دی اس نے؟ تعجب سے اس نے وہ خبر بیان کی اور کہا کہ ایسی قوم کو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بھی خبر نہیں ہے. یہ ایسی قوم ہے، بے وقوف قوم ہے، جو سورج اور چاند کو سجدہ کرنے والی ہے، اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے اللہ کو سجدہ نہیں کرتی ہے یہ قوم. گویا ہدہد ایک جانور ہے، اس کو بھی معلوم ہے رب اللہ رب العالمین ہے. تو رب ہونے میں انسانوں کے علاوہ کسی نے اختلاف نہیں کیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے انسانوں کا تذکرہ کیا. یہ ایک حکمت علماء نے بیان کی. آگے بڑھتے ہیں. انسان کہتا ہے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الملک یعنی بادشاہ، جب الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین اور سب سے اچھے نام جو ہیں اس کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے. ان میں سے اللہ رب العالمین کا ایک نام الملک ہے. ملک الناس، میں اس رب کے پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے. لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے. اور بادشاہت کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کیونکہ جس کے قبضے میں سلطنت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، وہی انصاف کرنے پر قادر ہے، وہی انسانوں کی اور لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے. جس کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے وہ تو خود اپنے آپ کے لیے محتاج ہے، تو دوسروں کی کیا حفاظت کرے، ہے نا؟ تو اس لیے ملک الناس کہا گیا تاکہ یہ شعور اور احساس پیدا ہو کہ ہم تمام انسانوں کا جو بادشاہ ہے، اکیلا اور تنہا بادشاہ، اصلی اور حقیقی بادشاہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. میں ایسے حقیقی بادشاہ کی پناہ میں جاتا ہوں. ورنہ جہاں تک انسانوں کی بادشاہ کا تعلق ہے، انسانوں کے جتنے بادشاہ ہوتے ہیں وہ اصلی اور حقیقی بادشاہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کو جو مخصوص خطے کی بادشاہت اور سلطنت عطا کی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطائی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ عطائی ہوتی ہے، اصلی اور ذاتی نہیں ہوتی ان کی بادشاہت. وہ خود اپنے آپ بادشاہ نہیں بن گئے اور ان کو وہ خطہ، انہوں نے خود اس خطے کو اپنی بادشاہت میں نہیں لیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اس نے اپنی بادشاہت کا تھوڑا سا حصہ اس انسان کو ایک محدود پیریڈ کے لیے چلانے کو دیا، اور پھر قیامت کے دن اس سے سوال بھی کرے گا میں نے دیا تھا اس میں تو نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، پورا حساب کتاب دے. تو لوگوں کا جو بادشاہ ہے، لوگوں کے درمیان اور لوگوں کے یعنی دنیا کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اصلی اور حقیقی بادشاہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کو جو بادشاہت ملی ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ بادشاہت ہوتی ہے، یعنی عطائی ہوتی ہے ان کی بادشاہت. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے
وہ اصلی ہے اور ذاتی ہے۔ لہذا جب انسان کہتا ہے ملک الناس ملک الناس، تو یہ شعور اور احساس اس کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ میں اس بادشاہ کے پناہ میں جا رہا ہوں جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ، کوئی پاور والا انسان، کوئی صاحب سلطنت اگر ظلم کرے تو انسان بسا اوقات اپنے آپ کو مجبور تصور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مجبوری کو ختم کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ مجبور محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس انسان کا، اس کے ہاتھ میں جو پاور ہے، یہ پاور بھی جس کی جانب سے اسے ملی ہے، اس کی جانب رجوع کرو۔ جو حقیقی بادشاہ ہے اس کی جانب رجوع کرو۔ تو یہ ہے ملک الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ اس کے بعد تیسری آیت آتی ہے الہ الناس، جو لوگوں کا، میں ایسے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، اور جو انسانوں کا معبود ہے، جو انسانوں کا معبود ہے۔ یہ جو تین آیات ہیں، ان تینوں آیات میں توحید کی تینوں قسموں کو بیان کر دیا گیا۔ قل اعوذ برب الناس میں توحید ربوبیت کو بیان کر دیا گیا کہ رب ہونے میں اللہ اکیلا تنہا ہے۔ ملک الناس میں توحید اسماء و صفات کو بیان کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین، یعنی اللہ کی ایک صفت کا، ایک نام کا تذکرہ ہوا، ملک، الملک اللہ کا نام ہے۔ اور اس تیسری آیت میں الہ الناس، اس میں اللہ کے معبود ہونے کا تذکرہ ہے، گویا اس میں توحید الوہیت کا، ربوبیت کا تذکرہ کیا، اور بطور خاص پھر اس میں اپنے بادشاہ ہونے کا تذکرہ کیا، کیونکہ بادشاہت جو ہے یہ ربوبیت کے اندر داخل ہے۔ در حقیقت یہ ترتیب جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک حکمت کے تحت رکھی، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو ذات انسانوں کا رب ہے، جو ذات انسانوں کو پالنے والی ذات ہے، اور جو حقیقی معنی میں بادشاہ ہے، عبادت کی مستحق اس ذات کے علاوہ اور کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ انسان اپنے سر کو اس ذات کے علاوہ اور کس کے سامنے جھکائے جو اس کو پالنے والی ذات ہے؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک انسان آپ کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرے، آپ کا خیال رکھے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے، آپ کی حاجات کو مکمل کرے، تو آپ شکر کس کا ادا کریں گے؟ اسی انسان کا نہ کریں گے جس انسان نے آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، جو آپ کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، اسی کا آپ خیال کریں گے، اسی کا آپ شکر ادا کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس انسان کو چھوڑ کر کے جو آپ کا خیال رکھ رہا ہے اس انسان کے پاس جا کر کے شکر ادا کریں، اس کے سامنے آپ وہ جو ہے خوش آمد کریں اور اس کو منانے کی کوشش کریں جس نے آپ کا کوئی خیال نہیں رکھا ہے، آپ کی دیکھ ریکھ جس نے نہیں کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ احسان فراموشی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اللہ رب العالمین ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ ایک سانس جو ہماری آتی اور جاتی ہے یہ اللہ کی حکم سے، یعنی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور کے سامنے سجدہ ریزی کریں اور کسی اور کی عبادت کریں تو یہ اللہ رب العالمین کی حق تلفی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربوبیت کو بیان کر کے الوہیت کو ثابت کرتا ہے۔ یعنی پہلے اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ رب اللہ ہے، اس کے بعد پھر رب ہونے کو دلیل بناتا ہے کہ جب رب اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کون عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تو یہ 3 آیتیں ہو گئی، ان تینوں آیات میں بندہ اللہ رب العالمین کی حفاظت مانگتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ میں آتا ہوں میں لوگوں کے رب کی، جو لوگوں کا بادشاہ ہے اور جو لوگوں کا انسانوں کا معبود ہے، انسانوں کا معبود ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لی، اللہ سے حفاظت کی ہم نے دعا کر لی۔ کن چیزوں سے ہمیں حفاظت چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں خطرہ ہے، اب اس کا تذکرہ آئے گا آگے۔ تو انسان آگے کہتا ہے، اس سورہ کے اندر جو آگے آیت ہے وہ کیا ہے؟ من، یہاں سے اب ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن سے انسان حفاظت مانگتا ہے، جس سے انسان کو خطرہ ہے۔
تو بندہ کہتا ہے من شر الوسواس الخناس، مجھے پناہ چاہیے اس کی شر سے جو وسواس ہے اور جو خناس ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ کس چیز سے حفاظت؟ اس چیز سے حفاظت یا اس سے حفاظت جو جس کی دو صفتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو وسواس ہے اور جو خناس ہے۔ تو ایسے چیز یا ایسی مخلوق کے شر سے میں اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اس کے شر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا اس مخلوق کی دو صفات ہیں، ایک یہ کہ وہ وسواس ہے اور دوسرا یہ کہ وہ خناس ہے۔ وسواس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں کسی برے خیال کو غیر محسوس طریقے سے انسان کے ذہن و دماغ اور اس کے دل میں ڈال دیا جائے، اور یہ کام شیطان قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ شیطان قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ابھی تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو انسان کہتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کن چیزوں سے؟ اس مخلوق کی شر سے جو بہت وسوسہ ڈالنے والا ہے، بہت برے خیالات غیر محسوس طریقے سے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، اور جس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ الخناس ہے۔ الخناس کا علماء نے معنی بیان کیا ہے ای کثیر الاختفاء، بہت بار بار چھپ جانے والا، اور اس کا ایک معنی ہے بار بار پیچھے ہٹ جانے والا۔ دو معنی ہے، ایک بار بار پیچھے ہٹ جانے والا اور بار بار چھپ جانے والا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ وسوسہ ڈالنے والی کی یہ جو صفت ہے کہ وہ بار بار چھپ جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ در حقیقت اس وقت ہوتا ہے جب کوئی وسوسہ ڈالنے والا وسوسہ ڈالے اور اس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرے، اللہ کو یاد کرے۔ تو جیسے ہی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے ہٹ کر کے چھپ جاتا ہے، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تب یہ پیچھے ہٹ کر کے چھپ جاتا ہے۔ اس لیے اس کی یہ صفت ہے کہ وہ خناس ہے، وہ وسواس بھی ہے، بہت وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کرنے وقت، اللہ کے ذکر کے کرنے کے وقت وہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے وہ پیچھے ہٹ کر کے چھپ جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ اور وسوسہ وہ کیسے ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہاں سینے سے کیا مراد ہے؟ دل، اور سینے کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کیونکہ دل جو ہے وہ سینہ جو انسان کا ہوتا ہے اور سینے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے اندر دل محفوظ ہوتا ہے، اس لیے سینے کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ان ہڈیوں کو بھی پار کر لیتا ہے اور سیدھا دل تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں وہ اپنے برے خیال کو غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ایسی مخلوق ہے وہ جو بار بار وسوسہ ڈالتی ہے اور اللہ کے ذکر کے وقت وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور ایسی مخلوق ہے جو انسان کے دل تک اپنے برے خیال کو غیر محسوس طریقے سے پہنچا دیتی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ مخلوق کون ہے، کیسی مخلوق ہے؟ کیونکہ یہاں تک اس مخلوق کا نام نہیں بتایا گیا ہے کہ نہیں؟ یہاں تک غور کیجئے گا، اس مخلوق کی صرف صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ وسواس ہے، وہ خناس ہے، اور وہ سینوں میں وسوسہ ڈالنے والا ہے، نام نہیں بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد وہ کون سی مخلوقات ہیں ان کا تذکرہ کیا، کہا من الجنتی والناس، وہ جو مخلوق ہے جو وسوسہ ڈالنے والی ہے، اللہ کے ذکر کے وقت بھاگ جانے والی ہے، اور دل میں اپنے برے خیالات کو غیر محسوس طریقے سے ڈال دینے والی مخلوق ہے، وہ مخلوق جناتوں میں سے بھی ہوتی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بہکانے کا کام، وسوسہ ڈالنے کا کام انسان بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، اور ایسی حرکت کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان۔ تو شیطان ہونا یہ ایک صفت ہے، شیطان ہونا کیا ہے؟
ایک صفت ہے. شیطان کسی خاص مخلوق کا نام نہیں ہے. شیطان ہونا ایک صفت ہے. یہ صفت اگر انسان کے اندر پائی جائے گی تو انسان بھی شیطان ہوگا, اور یہ صفت جب جنات کے اندر پائی جائے گی تو جنات بھی شیطان ہوگا. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے ان کی قوم سے شیاطین مقرر کر دیے ہیں. قوم یعنی لوگ, انسان, اور انسانوں میں شیاطین یعنی جو بہکانے کا کام کرتے ہیں, تکلیف دینے کا کام کرتے ہیں. تو شیطان ہونا یہ ایک صفت ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں بھی اسی چیز کو بیان کیا, کہا من الجنۃ والناس. ان صفات کے حاملین جو ہیں, بہکانے والے اور برے خیالات دل میں غیر محسوس طریقے سے, پتہ نہیں چلے گا انسان کو کہ اس نے برا خیال, برا ارادہ اور بری نیت میرے دل میں کیسے ڈال دی. اس حرکت کو انجام دینے والے من الجنہ, جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جنات وسوسہ ڈالنے کا کام کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص طاقت دی. تو جنات کے وسوسہ ڈالنے کا طریقہ الگ ہے, انسانوں کے وسوسہ ڈالنے کا طریقہ الگ ہے. جنات کیسے وسوسہ ڈالتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سب جانتے ہوں گے میرے خیال سے. ایک مرتبہ آپ کی ایک اہلیہ ام المؤمنین ملنے کے لیے آپ اعتکاف میں تھے, مسجد میں تشریف لائیں. غالباً وہ صفیہ رضی اللہ عنہا تھی. تو رات ہو گئی. جب وہ جانے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں ساتھ میں گھر چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ رات ہو چکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ باہر نکلے تو سامنے سے دو انصاری صحابی تشریف لا رہے تھے. دو انصاری صحابہ سامنے سے آ رہے تھے. جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون کے ساتھ دیکھا تو تیز تیز چل کر کے جانے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا. آپ نے آواز دی, اعلیٰ رسلکما, وہیں ٹھہر جاؤ, رکو, تیز تیز بھاگو مت. بلایا, ادھر آؤ, اور کہا ہذہ صفیہ, یہ میری بیوی صفیہ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئر کیا کہ میں کسی اجنبی خاتون کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں, بلکہ یہ میری اپنی بیوی ہے اور میں ان کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. تو صحابہ, دونوں انصاری صحابہ تھے, انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے, ہم آپ کے بارے میں یہ برا خیال پیدا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اجنبیہ خاتون کے ساتھ راستے میں چل کر کے جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ صحابی نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں یہ برا خیال اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ شیطان جو ہے, ان الشیطان یجری مجری الدم, جہاں خون دوڑتا ہے, خون کے دوڑنے کی جو جگہ ہے یعنی انسان کی نسیں, جہاں خون دوڑتا ہے, شیطان خون کے دوڑنے کی جگہ میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اور وہ بھی دوڑتا ہے. اور خون کا تعلق کہاں سے؟ دل سے ہے. اللہ نے کہا یوسوس فی صدور الناس, وہ سینے میں, دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو شیطان کیسے دل تک پہنچتا ہے؟ خون میں داخل ہو جاتا ہے, اور خون میں داخل ہو کر کے وہ دل تک پہنچتا ہے اور دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کا معنی کیا ہوا کہ تم وہ برا خیال میرے بارے میں خود سے پیدا نہیں کرو گے, لیکن شیطان بہت ممکن ہے کہ تمہارے خون میں شامل ہو کر کے دل تک پہنچ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ خیال تمہارے, یہ برا گمان تمہارے دل میں پیدا ہو جائے کہ رسول اللہ پتہ نہیں کس اجنبیہ خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو جنات میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ انسان کے خون میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے دل تک پہنچتے ہیں, اور دلوں میں وہ برے خیالات, گناہ کے ارادے, اللہ کی نافرمانی کرنے کا خیال اور سوچ, یہ تمام چیزیں اس کے انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اور انسان اگر اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتا ہے تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. بار بار وہ خیال ذہن میں آتا ہے نا, بار بار وہ چیزیں اس کے دماغ میں آتی ہیں, تو انسان پھر بھٹک جاتا ہے اور وہ اللہ کی معصیت میں, اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہوا انسانوں کے بہکانے کا طریقہ. اور اللہ نے کہا من الجنۃ والناس, یہ شیاطین جو بہکانے والے ہیں, وسواس اور خناس, یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. انسان کیسے بہکانے کا کام کرتے ہیں؟ جی ہاں, انسان بھی بہکاتے ہیں. انسانوں کے بہکانے کا جو کام ہوتا ہے وہ صحبت کے ذریعے سے ہوتا ہے. صحبت یعنی کسی کا ساتھ اختیار کرنا, کسی کے قریب رہنا. تو اگر کوئی برا انسان ہے
جو خود بھی برائی میں مبتلا ہے اور وہ دوسروں کو بھی برائی میں مبتلا کروانا چاہتا ہے، تو جب ایک اچھا انسان اس برے انسان سے قریب ہوتا رہتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے، اس کے ساتھ اوقات گزارنا شروع کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس برے انسان کی جو بری فکر ہے، جو بری نیتیں اس برے انسان کے اندر ہے، اس کا اثر اس اچھے بھلے انسان کے اوپر بھی دکھنے لگتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہاں پر ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ دو دوست ہیں، ایک سگریٹ پیتا ہے، دوسرا نہیں پیتا۔ اچھا والا ایک انسان ہے اور ایک گنہگار ہے جو ہمیشہ سگریٹ پیتا ہے۔ سگریٹ پینا گناہ ہے، سگریٹ پینا گناہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ سگریٹ پینا یہ گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اگر سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے تو ایک کام کیجئے، آپ بیٹھ کر کے بسم اللہ کر کے پیا کیجئے۔ بہرحال تمام عقلاء کا اجماع ہے اس بات پر، جو عقل مند لوگ ہیں دنیا کے، ان تمام کا اجماع ہے کہ سگریٹ اور تمباکو وغیرہ یہ انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، لہذا ان سے دور رہا جائے۔ تو انسان اگر شریعت کی نہ مانے، عقل کی تو مان سکتا ہے۔ بہرحال تو دو دوست ہیں، ایک اچھا بھلا انسان ہے، سگریٹ نہیں پیتا، دوسرا انسان جو ہے وہ سگریٹ نوشی کا عادی ہے، خوب سگریٹ پیتا دن رات صبح شام۔ اب یہ جو سیدھا سادہ اچھا بھلا انسان ہے، یہ اس برے انسان کی صحبت اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، پہلے دن وہ جو نیا دوست اس نے بنایا ہے، اس اچھے بھلے انسان نے اس برے آدمی کو، سگریٹ کا پینے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سگریٹ نکالتا ہے، جلاتا ہے اور ایک کش لگاتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے، ایک بات تم بھی لے لو۔ وہ کہتا ہے استغفر اللہ، ہرگز نہیں، کیا بات کر رہے ہو، گناہ ہے، تم اپنے گناہ میں ملوث ہو، مجھے بھی مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ ایک دن ہو گیا، دوسرا دن پھر سگریٹ اس کے سامنے وہ پیتا ہے، پھر دوسرے دن وہ سگریٹ جلاتا ہے، کہتا ہے ایک کش لگا کے دیکھو، کہتا ہے ہرگز نہیں، آئندہ مجھ سے تذکرہ مت کرنا۔ تیسرا دن ہوتا ہے، وہ پھر سگریٹ پیتا ہے، پھر اپنے ساتھی سے کہتا ہے ارے ایک بار کھینچ کر کے تو دیکھو، اگر لطف نہ آئے تو چھوڑ دینا۔ تو وہ انسان تھوڑا سا نرم پڑتا ہے کہ ارے کیا روز روز تم کہتے رہتے ہو۔ چوتھا دن ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے وہ سگریٹ جلاتا ہے، وہ سگریٹ اس کے سامنے جلا کر کے اس کو پیش کرتا ہے، یہ لو ایک مرتبہ چیک کر کے دیکھو، ایک مرتبہ۔ اب وہ انسان، اس کے اندر آہستہ آہستہ نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے دن اس نے استغفر اللہ کہہ کر کے غصے کا اظہار کیا تھا، چوتھے دن اس کے اندر وہ سختی باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ آہستہ سے اس کے ہاتھ کو ہٹا دیتا ہے، سختی نہیں دکھاتا۔ پانچواں دن ہوتا ہے، چھٹا دن ہوتا ہے، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں دن جب پہنچتا ہے، یعنی کچھ دنوں کے بعد اس کا دوست برابر اس کو سگریٹ پینے کی تلقین کرتا رہا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے، یہ سوچتا ہے ایک مرتبہ چکھ کر کے دیکھ لے تو کیا ہے۔ تو وہ جو پہلی مرتبہ وہ سگریٹ کا کش لیتا ہے، وہ پہلی مرتبہ اس گناہ کو انجام دیتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس دن کے بعد سے اس نے بھی سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، جن لوگوں نے سگریٹ شروع کیا ہے یا تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، ان سے پوچھیے آپ کو یہ عادت کیسے پڑی۔ اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ پہلی مرتبہ ہم نے چیک کرنے کے لیے پیا تھا، پہلی مرتبہ ہم نے گل یا تمباکو کا استعمال ایسے ہی کیا تھا تاکہ دیکھیں کیا کیسا لگتا ہے۔ کیوں آپ نے کیا؟ نہیں، ہمارے ملنے جلنے والے لوگ جو دوست احباب تھے انہوں نے بہت زور دیا تو میں نے ایک مرتبہ چیک کر لیا، ایک مرتبہ جو میں نے ٹیسٹ کیا تو پھر مجھے عادت لگ گئی۔ تو اس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو انسان کو جو گمراہ کرتا ہے اس میں ایک بہت بڑا سبب بری صحبت کا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے بری صحبت سے انسان کو دور رہنے کا حکم دیا ہے اور تلقین کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال بیان فرمائی نا کہ ایک انسان جب عطر فروش کے یہاں جاتا ہے، پرفیوم کی دکان میں جاتا ہے، کچھ نہیں خریدتا ہے، پرفیوم کی دکان سے باہر نکلتا ہے تو اس کے جسم سے، کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوتی، صحبت کا اثر ہے۔ اور ایک انسان لوہار کی دکان پہ جاتا ہے جہاں ایک آدمی بیٹھ کر کے لوہے کو گرم کر رہا ہوتا ہے، گرم کر کے اس کی مختلف شکلیں دے کر کے الگ الگ چیزیں تیار کر رہا ہوتا ہے،
وہاں آگ ہے، گرمی ہے، لوہے کے برادے ہیں، ہے نا، یہ تمام چیزیں۔ وہ انسان وہاں بیٹھتا ہے اور کچھ منٹ بیٹھ کر کے وہاں سے جب باہر نکلتا ہے تو اس کے جسم سے لوہے کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی، لوہے کی مہک آنی شروع ہو جاتی، اور چہرہ اس کا جھلس جاتا ہے، دیکھ کر کے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ انسان ابھی لوہار کے پاس سے آ رہا ہے۔ یہ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ گویا صحبت کا بہت 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 گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان جب دوست بنائے، جب کسی کو ساتھی بنائے تو بہت اچھی طریقے سے تحقیق کر لے، کھنگال لے، دیکھ پرکھ کر لے، جانچ لے، تفتیش کر لے کہ آدمی کیسا ہے، اچھا آدمی ہے کہ برا آدمی، اس کی عادات کیسی ہیں، اچھی عادتیں ہیں کہ بری عادتیں، اس کا عقیدہ کیسا ہے، صحیح عقیدہ ہے یا بدعتیوں کا عقیدہ ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، سنت والے اعمال ہیں یا بدعت والے اعمال۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ پرکھ لے، چیک کر لے، اس کے بعد کسی سے دوستی کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ انسان ایک تو یہ کہ دوست انہی کو بناتا ہے جو جس کی عادتیں اس کی عادتوں سے میچ کرتی ہیں، یا اس نے جس کو دوست بنایا ہے اس کی عادتیں اس کی عادتوں کی طرح ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ اس لیے دوست بنانے میں ایک دوسرے کے یعنی کسی کو اپنا ساتھی بنانے میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ دوست اور وہ ساتھی ہر اعتبار سے درست ہو، ہر اعتبار سے نیک ہو، ورنہ اگر وہ گنہگار یعنی اگر وہ گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کچھ نہ کچھ آپ تک بھی پہنچ سکتی۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ وسوسہ ڈالنے والے صرف جنات نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہی حرکت انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ شیطان ہونا یہ ایک صفت ہے، اگر جنات ایسی حرکت کریں تو وہ بھی شیطان ہے، انسان ایسی حرکت کرے تو وہ بھی شیطان ہے۔ یہ سورۃ الناس کی تفسیر اور تشریح تھی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ سورۃ الفلق کی تفسیر میں پیش کروں گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ اگلے درس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد دونوں کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔